والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادائے توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طرح میں درود پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پڑھیں، کیونکہ ہم جب درودیں پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درود پاک کو سنتے اور درود پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، پڑھیں بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عورتیں بھی لگایاں بھی درود پڑھیں گی، لیکن وہ دھیمی آواز میں، مرد حضرات بلند آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ نورانی جلسہ دارالعلوم چشتیہ کا یہ سالانہ پروگرام چشتیہ کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، الحمدللہ یہ نبی کی پیاری محفل ہے، اور اس پیاری محفل میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب عبادت ہے، کیونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل سجتی ہے وہیں خدا کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ حضرات یاد رکھیں، ہر مجلس کے کچھ نہ کچھ قانون ہوتے ہیں۔ یہ دینی مجلس ہے، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات بیٹھیں، اور جن حضرات کے پاس ٹوپی ہے تو وہ تو ٹوپی اوڑھ کے بیٹھے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے تو کم سے کم سر ڈھک کے بیٹھے ہیں، رومال ہے، ٹوپی ہے، نہیں لایا تو اپنے پڑوسی سے ادھار لے لو، آئندہ کبھی آؤ تو لے کے آنا، اور نہیں بھی لاؤ تو ابھی اٹھ کے نہیں جانا، آئندہ دھیان رکھنا۔ لیکن آپ حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ گھوم کے جھوم کے بیٹھے ہیں، پھیل کے بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا نقشہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات قریب آ کے بیٹھے ہیں، بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کو آپ پر کریں، کیونکہ بیچ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تو صحابہ کرام اتنا بیڑا بیڑا نیڑا نیڑا بیٹھتا کہ کوئی اوپروں رائیڑے کو دانوں ناکتا تو زمین پر نہیں پڑتو، کرے کرے ماتھے ہی پڑتو، اور آپ اتنا دور دور بیٹھا گا پر بیچ میں بھلے بھینشیں بیٹھ جاؤ، ٹھاڑا پڑیا، تو کم سے کم آپ حضرات مل کے تو بیٹھو۔ ویسے ہم دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ نبی کی مجلس ہے، اس میں آپ حضرات قریب آ کے بیٹھیں، یہی تو نبی کی مجلس ہے۔ یہ ہمیں سبق جو ہے محفل میں ملتا ہے کہ ہر غریب امیر ایک ہی جگہ کے آ کر اور ایک اس طرح مل جل کے بیٹھے کہ الحمدللہ نبی کے صحابہ کی پیاری پیاری سنت بھی ادا ہو جائے اور اپنے آپس میں دلوں میں محبت بھی پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات ابھی میرے سے پہلے عشاء کی نماز سے لے کر اب تک بہت اچھے اچھے پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ یہ ایک مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، ہمارے حاجی صاحب بابو ملا جی بہت محنت کوشش سے مدرسہ چلاتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال بہت دیتا ہے، گھنے ہی پیاڑا ہے، لیکن میں آپ لوگ گھر بھی نہیں چل رہے، صحیح بتا رہا ہوں جی۔ لیکن یہ الحمدللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب مفتی اعظم راجستھان کا فیضان ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی الحمدللہ محنت بھی ہے اس میں ماشاءاللہ۔ آپ حضرات ایسی محفل میں آئیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، سید قبلہ نور میاں صاحب بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی ان کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات بڑے ادب و احترام کے ساتھ محفل میں بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ایک بار ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ابھی آپ حضرات ہمارے محمد رضوان بھائی سے نعت پاک سماعت فرما رہے تھے، یہ میڑتا سٹی کے رہنے والے۔ ابھی آپ حضرات کو کتنی پیاری پیاری نعتیں سنا رہے تھے۔ 2-3 شعر میں بھی سناؤں، آپ حضرات کو چیک کروں کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ سونا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہو؟ ارے کون سننا چاہتا ہے؟ سگڑا ہی ہو، سگڑا ہی ہو تو تیار ہو جاؤ۔ ایک بار اور بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے میں گھاٹا نہیں ہے، بلکہ کوئی گھاٹے بلیوڑا ہو تو سبحان اللہ کی برکت سے باہر نکل جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کہو گے تمہارے نام کا جنت میں کھجور کا پیڑ لگے گا۔ بولو، اتنا سستا سودا ایک اور لگا دو، منڈا بھینچ کے بیٹھو گے تو نیمڑا بھی نہیں لگے گا۔ محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، تو آپ حضرات بولیے سبحان اللہ۔ ایک بار اور بولو، نبی کے 4 یار ہیں، پورے 4 تو کر دو، اور پنجتن پاک کے صدقے میں پورے 5 کر دو، اور ایک غریب نواز کی چھٹی کے صدقے میں 6 کر دو، ایک غوث اعظم کی 11ویں کی طرف سے، سبحان اللہ، اور سب مل کر ایک اپنے آقا کی 12ویں کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والے بول رہے کہ نہیں بول رہے ہیں؟ ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، آپ ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی بول رہے ماشاءاللہ۔ اصل میں کیا ہے کہ ایک گاؤں میں تقریر کر رہا تھا، آگے والے لوگ سبحان اللہ کہے، یار لار اللہ چپ چاپ بیٹا، میں کیوں تھے آگے والے لوگ سبحان اللہ کہے کہ جنت میں پیڑ لگوا رہے تھے، لار اللہ کہیں کرو تو کیوں میں چھیاں میں بیٹھ جاؤں؟ تو میں نے کہا ہاں ہوشیار دھرتی پر تھے ہی ہو کہ سبحان اللہ کہے کہ درخت کوئی لگاوے اور چھیاں میں کوئی بیٹھے۔ میں نے کہا وہ پبلک باغ نہیں ہے، وہ جنت کا باغ ہے، جس کے لیے درخت لگے گا وہی فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے آپ حضرات پورا مجمع جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عورتیں بھی سبحان اللہ کہیں گی۔ میں تو عورتوں کو اپنے کو زیادہ زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اگر بیا نے کہہ دیا تو جودھ پور تک سنا دے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ بولے گی لیکن دھیمی آواز میں، کیونکہ اللہ کا ذکر جو بھی کرے گا اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی مہینے میں ہمارے آقا معراج پاک میں تشریف لے گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ معراج میں گئے، لامکہ میں گئے۔ علامہ سید نظمی میاں کے میں کلام کے 2-3 شعر سناؤں، لیکن آپ حضرات توجہ رکھیں اور بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں آپ حضرات بیٹھ جائیے، اب کھانا پینا اور تھوڑی دیر آپ حضرات موقوف کر دیں اور بیٹھ جائیے۔ پانی پینا، کھانا کھانا، یہ سب چلتا ہی رہتا ہے۔ ایک گاؤں میں تقریر کر رہا تھا، حقیقت میں 5 گھنٹہ تک کھانو چالیو کڑاو خالی کر دیا، اور میں جب تقریر شروع کرنے لگا تو پیچھے کھرپے بول رہے تھے، ارے میں کیوں لارے کہیں چل رہے کہ شیرو پکے، میں کیوں کتنا کھاؤ گے تم بتائیے آپ؟ کہتے مولود چلو رکھو، میں نے کہا ہاں میں مولود چالو رکھو تھے کھرپا چالو رکھو کڑا میں۔ یہ حال ہے لوگوں کا، 5 گھنٹہ تک کھانا کھایا، 5 بجے لے رات 10 بجے تک چلتا ہی رہا، اور پھر بھی دھاپیا نہیں کہ صبح واسطے ناشتہ بنائے۔ ارے تھوڑی دیر مولود میں تو بیٹھو۔ جو حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اب چھوڑیے، یہ سب انتظام انسلام ہوتا رہے گا۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بیٹھ جائیے، یہ نبی کی محفل ہے، اس محفل میں تو فرشتے بھی اپنے پروں کو سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک جی، سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ۔ لامکہ سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں بار بار کون کہوں گا سبحان اللہ کا؟ اب دھکا گاڑیاں سگڑی بند ہو گئی ہے، اب تو سیل اب اسٹارٹ چالا ہے۔ اپنے آپ بولو گے، میں جب چپ ہو جاؤں گا تھے بولو گے، کہیں بولو لا؟ سبحان اللہ۔ ہاں بولوں گا نہیں بلکہ اشارہ کروں گا۔ اب ریموٹ کنٹرول سسٹم چلو ہوئی ہے، ریموٹ کام کرنے لگی ہو تھوڑا تھوڑا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہوا آ رہی ہے، مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے اور در خواجہ کو خوب مہکا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لامکہ سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے، وہ نبی برحق ہے، وہ نبی برحق ہے، رازدار وحدت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ حضرات اچھی اچھی بلبلوں سے نعتیں سن چکے ہیں، لیکن ہماری آواز کی توجہ نہ دیکھیں، لیکن یاد رکھنا کدے کدے پھاچڑا بانسڑا بھی کام کر جاؤ ہے۔
لیکن توجہ رکھیں آپ حضرات سنیں کہ علامہ سید نظمی میاں کا کلام ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ. منکر و نکیر ہم سے جب سوال پوچھیں گے، منکر و نکیر ہم سے جب سوال پوچھیں گے، ہم درود پڑھ دیں گے، ہم درود پڑھ دیں گے، جو ہماری عادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کو ہم درود پڑھ دیں گے، جو ہماری عادت ہے. بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں. بہت کو سبحان اللہ. بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں. ذوالفقار حیدر کی، ذوالفقار حیدر کی دو جہاں میں شہرت. ذوالفقار حیدر کی دو جہاں میں شہرت ہے. اب میں آپ حضرات کو ایسا شعر سنانے جا رہا ہوں کہ کوئی سنی شعر چپ نہیں بیٹھ سکتا. واہ کیا بات. سبحان اللہ. ہم نے کس کے پکڑا ہے اپنے خواجہ کا دامن. سبحان اللہ سبحان کس کے اللہ. پکڑی جو، ڈھیلو مت پکڑی جو، ورنہ دامن کئی چھوڑنے والا پھر ہے. ہم نے کس کے پکڑا ہے اپنے خواجہ کا دامن، سارے ہند پر جن کی، سارے ہند پر جن کی باطن حکومت، سارے ہند. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. زندہ آباد. سارے ہند پر جن کی باطنی حکومت ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو. سبحان. آئیو مارواڑی کی فرمائش ہے تو دو شعر سنا دیتا ہوں. ارشاد. دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ برسایو رے، دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ برسایو رے، کہ نور نبی جری چمک بیجڑی، نور نبی جری چمک بیجڑی، پریم را بادل چھایو رے. سبحان اللہ. دین را ڈنکا باجن لاگیا، دین را ڈنکا باجن لاگیا، سن سن دشمن بھاگن لاگیا رے. دین را ڈنکا باجن لاگیا، سن سن دشمن بھاگن لاگیا. ڈھورا نے کون گیان سکھایو، ڈھورا نے کون گیان سکھایو، ایڑو گیانی آیو رے. سبحان اللہ. ہمارے آقا تشریف لائے تو ایسا گیان لے کر آئے، ایسا علم لے کر آئے. غریب نواز ہندوستان میں آئے تو سبحان اللہ ہمیں ایسا علم سکھایا. مفتی اعظم راجستھان علامہ اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیم علیہ رحمان نے راجستھان کے اندر ایسی دین کی خدمت کی. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. سبحان اللہ. مورو بائی گانے والے نبی کی نعتیں پڑھنے لگ گئے، سبحان اللہ. ورنہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا تھا. لوگ صبح رات کو شیرو پکا دروازہ کے کوڑا کے چیپ دیتا ہو کہ باپڑا بڑھا بڑے کر قبرستان ہو آئے بڑے رہا تو جیم لے، بڑھے بڑے رہا تو کہیں جیم تھا کیڑیا مکوڑا جیم دیتا ہے. درود فاتحہ نہیں جانتے تھے، لیکن سبحان اللہ آقا کی ایسی عنایت ہوئی کہ غریب نواز تشریف لائے اور اپنا بیڑا پار ہو گیا. زور سے بولو سبحان اللہ. اور آج یہاں پر لگایا نہ کہ وہاں کے تم پردے میں رہو تو کہ مانے امونجنیاں ہوئے، آج یعنی امونجنیاں ہونے لگی ہے.
کہ پردے میں کیا رہے وہاں. ارے خدا کی بندیاں پردے میں رہو، کیونکہ ہمیں جو عزت ملی ہے، ورنہ لوگیاں نے کہاں عزت تھی. مکے کی دھرتی پر منڈی میں یہ بکتی تھی، کوئی عزت و وقت نہیں تھی. مکے کی منڈی میں خریدی اور بیچی جاتی تھی. جس کے پتی کا نidھن ہو جاتا لوگ اس کے ساتھ ستی کر دیتے، پتی کے ساتھ پتنی کو ستی کر دیتے، جلا دیتے، لکڑا میں باڑ دیتے. آج دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم ناری کو سمان دلانے والے ہیں. ارے تھاکنے کہیں سے مانے کہ تم سمان دلاؤ گے؟ سمان دیا ہے کالی زلفوں والے آقا نے. عورتیں کوشش کریں کہ نہیں ہم با پردہ رہیں. پردے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کاڑو کاڑو برکو وے جی کوئی پردو ہے. پردہ اپنے آپ کے بدن کو چھپانا، چاہے وہ چادر سے چھپائے، کیسے ہی چھپائے، اپنے آپ کے بدن کو چھپانا. آج کل تو برقع بھی اتنا ٹائٹ ہو گیا جرسی کا. ہاں اتنا ٹائٹ فیشن ہو گئی ہے، برقع اتنا ٹائٹ پہرے کوئی دیکھے پیلا سو کھینچ چڑھایا یار. ارے خدا کی بندیوں، برقع ہونا چاہیے ڈھیلا ڈالا. بلکہ مردوں کو بھی چاہیے کہ چست لباس نہ پہنے بلکہ ڈھیلے ڈالے لباس پہنے، تاکہ بدن کے اعضاء اور اس کے بناوٹ شریر کی نظر نہ آئے، چھپ جائے. کوشش کریں. دیکھو الحمدللہ آقا تشریف لائے تو عورتوں کے رتبے بلند ہو گئے. زور سے بولو کہ دیشری ناریاں کوک رہی تھی او بھی فصلاں سوک رہی تھی. دیشری ناریاں کوک رہی تھی او بھی فصلاں سوک رہی تھی. من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا اور دن بھی دکھلایو رے. زور سے بولو. ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبیرو نام لے ویلا بیرو منڈو میٹھو ہو جاویلا. کہ دینری بگیا رو کڑ ہے مالی، کاندے رکھی ہے کملیاں کالی. نام محمد شہد سو میٹھو، نام محمد شہد سو میٹھو او مارے من بھائیو رے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. محترم سامعین کرام، حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کو، نعت کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف کو. زور سے بولو. منقبت کہتے ہیں ولی کی تعریف کو. الحمدللہ ہم تو خدا کی بھی تعریف کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بھی تعریف کرتے ہیں، ولیوں کی بھی تعریف کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف ہوئے گی. بے شک. آج ماشاءاللہ حاجی صاحب بابو ملا جی مدرسہ چلا رہے ہیں، آج ان کا بھی الحمدللہ نام ہو رہا ہے. کوئی بھی نبی کا نام لے گا اس کا بیڑا پار ہوگا. نبی رو نام لے ون سو مارو ہر کام ہووے. سبحان اللہ. کوئی کہ مارو کام کنو ہے تو کہ نام لیر دیکھ لے. نبی رو نام لے ون سو مارو ہر کام ہووے ہیں. نبی رے نام رے صدقے مارو بھی نام ہووے. سبحان اللہ. مریض عشق احمد ہوں دوا کی کہیں ضرورت ہے. مریض عشق احمد ہوں دوا کی کہیں ضرورت ہے. نبیری نعت پڑھنے سو منے آرام ہووے. نبیری نعت سننے سو منے آرام ہووے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ، دارالعلوم کا سالانہ جلسہ، اس میں ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. چونکہ آج کے دور میں آپ حضرات دیکھ رہے ہو اتنا موٹا موبائل چل جائے اور چھوٹا چھوٹا آنگڑیاں پھیرے. ہاں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جم کے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سادات کرام زندہ آباد علماء کرام زندہ آباد ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ بھی تشریف جو ہے فرما ہو گئے. آپ حضرات سادات کرام کی زیارت کریں. اور یوں ابھی آپ نے جو نعرہ لگایا ڈھیلا ڈھلو نعرہ لگایا, ڈھیلا نعرہ نہیں لگانا ہے, نعرہ جم کے لگائیے آپ حضرات. میں ایک بار پھر لگا دیتا ہوں سب کی طرف سے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے جیونو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت. زندہ آباد. محترم سامعین کرام, الحمدللہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے. سادات کرام اور قاضی صاحبان سارے ہی لوگ علماء کرام طلباء کرام سب تشریف فرما ہیں. الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, حقیقت میں آج کل لوگ گھڑی دیکھیں بے گئی ہیں کہ دیکھ لیا یہاں پر اور تو کی ہے کونی, یہاں پر سید بن جاؤ. ہاں لوگوں نے ایک نئی اسکیم کاٹی آج کل کہ آپ کہیں کرو ایک وزٹنگ کارڈ چھپا لو اور لکھ دو سید صاحب. اور انہوں نے سوچ کیا لیا ہے کہ سید صاحب بنو کہتا سیدھو جنت میں جاؤ تو آ جان کو نہیں فرضی سید بنیو تو سیدھو جہنم میں جاوے لا, کٹے ہی نہیں اڑے. حضور نے صاف اعلان کریو ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اپنا سب نسب چینج نہیں کرنا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں طریقہ بتایا کہ جنت میں جاؤ ہے نا, سید مت بن, سیدوں کا غلام بن جا. زور سے بولو, سادات کرام کا غلام بن جا. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. سبحان اللہ. اور یوں لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حقیقت میں اہل سنت کا تو بیڑا پار ہے, کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے, تو الحمدللہ نبی کی آل اولاد کشتی نوح کی طرح ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم سادات کرام کا ادب و احترام کریں, ان کے پاس میں بیٹھیں, ان سے فیض حاصل کریں. میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا کہ آج کل موبائل کے ذریعے سے اور موبائل کے اندر اور کچھ ہمارے نوجوان جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ چھوٹا ٹاور ہے نا, ہلر پلر, یہ ریز گاری, یہ جو ہے یہ اپنے بڑوں والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. جیسا یہ نوجوان کرتے ہیں ایسے ہی یہ کرتے ہیں. کیونکہ اچھا نوجوان کیا کرتے ہیں, جو موبائل میں دیکھ لیا وہی صحیح ہے. موبائل میں ساری چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں. وہ آپ کا چھوٹا بھائی, آپ کا پڑوسی جو بھی ہے آپ کو دیکھے گا, آپ غلط کام کرو گے تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلیں گے. چھوٹے بچوں کے کیا ہے, اتنی سی میموری لے کے ایک آیا وہاں ایس ٹی ڈی میں وہ گانا بھرے جٹے, چھوٹا ٹابر. بتائیے آپ کہ غم کے گانے بھر دو بو کے. ارے میں کیوں ارے کہیں ہوئی گیا اتو کہ غم کے گانے بھر دو. اب آپ بتائیے اس نے کہاں سے سیکھا, اپنے اڑوس پڑوس سے, اپنے سے بڑے والے سے, کیونکہ ماحول ایسا ہو گیا. اور سوچتے ہیں کہ شاید ہم غم کے گانے سنیں گے تو ٹینشن دور ہو جائے گی, جبکہ ٹینشن اور بڑھتی جاوے. ٹینشن آج کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کریں, اللہ کا دیوڑا سب کچھ ہے لیکن تو سکون نہیں ہے. تو سکون کوئی گھنٹہ گھر میں تھوڑی بکتا ہے یا گھنٹہ گھر کے ٹھیلے میں تھوڑی بکے. سکون چاہیے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن یہ نوجوان بچے سبھی کوشش کریں کہ آپ حضرات ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو شروع سے ہی اچھی تربیت کریں, ورنہ بڑا ہونے کے بعد ماں باپ ہے نا آڈے آنسواں روے, کہیں صاحب بچہ بگڑ گیا, میرے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیوں؟ پہلے باپڑا مولانا گڑا پھاڑ پھاڑ کے کہ انہیں سیدھو چلا کہ نہیں حال تو ٹابر ہی ہے, حال تو ٹابر ہی ہے. 20 سال ہو جاوے جتے ٹابر ہی ہے. 20 سال کے بعد تب انہیں خود نے ری ساون لاگ جاؤ. آپ دیکھیے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. اچھا شادی ہونے کا جیسے 20 سال کا ہو گیا, شادی مان دی, اس کے راتی جوگے کے اندر
باپ نے کہا بھئی مولانا لوگوں نے اعلان کر دیا ہے ڈی جے گانے نہیں ہوگا, آپ نے تو مولود شریف کر لو. تو کہیں گے وہ بھاگ جاؤں لا, کٹ بھاگ جائی, شادی نہیں کروں گا. وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے آج تک اپنے دوستوں اور جتنے فرینڈس ہیں اس کی شادیوں میں وہ گیا تھا تو اس نے وہاں گانے دیکھے, ڈانس دیکھے, ناچ دیکھی. تو اب وہ اپنے دوست اور فرینڈس کو بلائے گا اور مولود بھی نچو کی کون لگے, کیونکہ ماحول اس نے ایسا دیکھا, وہ بھی مجبور ہے, کیا کرے. اس لیے آپ حضرات اپنے بچوں کو بے شک اسکول بھیجیں, انگلش میڈیم بھیجیں, کسی ہاسٹل میں پڑھائیں, لیکن ایک ٹائم اسکول جائیں, لیکن دوسرے وقت میں وہ مدرسہ بھی جائے. مدرسہ جائے اور گھر کے اندر وہ چولا پاجامہ پہنے, اپنے سر پہ ٹوپی پہنے اور چہرے پہ داڑھی رکھیں. کیا داڑھی رکھنے والا ٹیچر نہیں ہو سکتا؟ کیا چولا پاجامہ والا نہیں ہو سکتا؟ بہت سے الحمدللہ ایسے ہمارے ٹیچر ہیں, ادھیاپک ہیں الحمدللہ, جو سائنس پڑھاتے ہیں, انگریزی پڑھاتے ہیں, جو ماشاءاللہ چوڑے پاجامے میں بلکہ امامہ شریف باندھ کے اسکول جاتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جو کلین شیو ہو اور جو پینٹ شرٹ پہنتا ہو شاید وہی ٹیچر ہوتا ہو, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ دیکھے دیکھیے علماء کرام یہ سبھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ جو بالکل صفا چٹ ہے اور پینٹ شرٹ والے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہ بہتر ہے. جو انگریزی پڑھاتے ہیں یا سائنس پڑھاتے ہیں ان سے یہ بہتر ہے. یہ میں نہیں کہتا, آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو یہ قرآن سیکھتے ہیں, دوسروں کو سکھاتے ہیں, جو سب سے بہتر یہی تو ہوئے. تو آپ یہ نہ سمجھیں. تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ٹائم اسکول بھیجیں, ایک ٹائم مدرسہ بھی بھیجیں. لیکن اسکول میں اپنے بچوں کو ہندی بھی پڑھائیں, انگریزی بھی پڑھائیں. لیکن آج کل بہت سارے لوگ صرف انگریزی انگلش میڈیم پڑھاتے ہیں. اب وہ ہندی نہیں جانتے, یہ کیسی پریشانی. آپ دیکھو انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں, وہ گائے نہیں کاؤ کے ہوئے گاڑی چلا رہے تھے, چلاتے چلاتے ہوٹل پہ روکی اور اترتے ہی ایک ڈھابا تھا چائے کا, اس نے کہا 2 کپ ٹی. وہ لے بگول اور دوڑیو لا رہے کہ 2 کپ ٹی تارو باپ کپ ٹی کیو, چائے پینی تو پی لے. اب خود آپ دیکھیے, ارے وہاں انگریزی بولنے کی کہاں ضرورت تھی؟ بیچارہ کون سے 5 اسٹار ہوٹل میں رکیا ہے جو 2 کپ ٹی کہہ رہا ہے. لوگوں کی عقل کے مطابق بات کریں. سامنے والا انگریزی جانتے نہیں تو بھگولے دکھائی. تو حقیقت میں آج انگریزی کا لوگوں کو ہیزا ہو گیا. جہاں انگریزی بولنی چاہیے وہ نہیں بولتے. میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں, آپ انگریزی کا اس میں ترجمہ کرو. لو میں انوار شریعت کتاب دوں, کرو. ہے مائی کا لال کوئی انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤ اس کو. جیسے ہمارے سید الحمدللہ نظمی میاں قبلہ علیہ رحمٰن نے پورے قرآن شریف کنز الایمان کا ترجمہ انگریزی میں کر دیا. زور سے سبحان اللہ. بے شک. کون کرے گا؟ تو لہٰذا حقیقت میں آج کل ہم صرف جو ہے جہاں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے انگریزی بولنے سے, ایسی انگریزی نہیں, بلکہ جہاں ضرورت ہو بے شک آپ انگریزی بولو. لیکن ایک ٹائم انگریزی آپ پڑھے, ہندی پڑھے, ایک ٹائم اردو بھی پڑھے. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. ورنہ یاد رکھو یہ آگے چل کر یہ نوجوان خراب ہو جائیں گے. وکیل بنیوڑا ہے, ڈاکٹر بنیوڑا ہے, بہت موٹی موٹی جو ہے اس کے پاس ڈگریاں ہیں, لیکن باپ کا انتقال ہو گیا تب روے بیٹھو بیٹھو. ارے روے کہاں ہے کہ ملہ جی آیا کون نہیں؟ ارے ملہ جی نہیں آیا کہیں گے تو کہ جنازے کی نماز کون پڑھائی؟ تو پڑھیو لکھو محتاج گیا, وہ پڑھیا لکھا ہے, کروڑ پتی ہے, پیسہ گھنائی ہے, لیکن جنازے کی نماز پڑھنی کو نہ ہوئے. میری عقل بھی گھنی ہے, دماغ بھی گھنو ہی چالے, لیکن ون سائڈ چالے. دنیا میں خالی انجیکشن کیا لگانا ہے, ٹیبلیٹ کتنی دینی ہے. ارے کم سے کم جنازے کی نماز بھی تو سیکھو, درود سیکھو. جنازے کی نماز میں دعا کسی کسی پڑھیا کرے سیکھو آپ.
ارے پڑھ لکھ کے جب دماغ چل رہا ہے، سب کچھ ہے، تو تھوڑی سی محنت کر لو نا، لیکن نہیں کرتے. مولا جی نے ٹھیکو دیوڑو ہے، انتقال ہوئیو آ جاؤ، غسل بھی تھیں، دو درود بھی تھیں، فاتحہ بھی تھیں، اور ڈبجے جو بٹے جنازے کی نماز پڑھانی ہے. جنازے کی نماز پڑھیا مطلب ٹھیٹ قبرستان لے جایا، اب دفنا دیو تو اب بٹے تھا فاتحہ بھی لگانی ہے، اور جائی جو متی بھی اذان بھی دینی ہے. میں تو کہوں تھا کو بس کون چالا نہیں تو ملا جی نے باڑ دیو قبر میں کہ 3 سوالوں کا جواب بھی تھیں دے دیو آگا. ہاں ہاں سبھی ملا جی کریں گے تو اپن کیا کریں گے کہ میں ٹریکٹر لے ہوں، دکان لے ہوں، مکان لے ہوں، ایف ڈی ہمارے نام ٹرانسفر ہوگی، یہ سگلی چیزیں ہماری ہے. آ کون کے وے ملا جی مارا پاپا جی گزریا 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کر گیا، تھیں گھنو ہی کام کریو، فاتحہ پڑھی، درود پڑھیو، جنازے کی نماز پڑھی، آبا 50-50 کر لیا. اٹھے تو 10 روپیہ میں فاقہ پڑے 11 روپیہ میں. ہماری سب کی ذمہ داری ہے. جب مکان لینے کا تو حقدار ہے، بیٹا حقدار ہے، مکان لینے کا حقدار ہے، گاڑیاں لینے کا حقدار ہے، ایف ڈی اس کے نام ٹرانسفر ہوگی وہ حقدار ہے، مکان تیرے نام ہو رہا ہے. سن لو جب اتنی چیزیں لینے کا تو حقدار ہے تو سن لے جنازے کی نماز پڑھانے کا بھی تو ہی حقدار ہے. وہ تو ایک مجبوری ہے کہ کوئی نہیں پڑھانا جانتا ہے تو مجبوری میں امام صاحب مولانا صاحب کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر بھی مولانا صاحب کہتے ہیں امام صاحب اجازت ہو تو پڑھوں. تو یہ اجازت کیوں مانگے بھائی؟ اس لیے کہ حق تو تمہارا ہے، خاندان والوں کا، جو اس کا انتقال کر گیا اس کا قریبی ولی بیٹا پوتا جو بھی ہے، نہیں آوے اس کی تو نماز جنازہ پڑھانی تو پھر امام صاحب پڑھاتے ہی ہیں. ایسی کیا مجبوری ہے؟ کیا ہمارا دماغ نہیں چلتا؟ یاد رکھیے، تھوڑی سی کوشش کریں آپ. اب چھٹیوں کا ٹائم چل رہا ہے تو کہ چلو روپیہ تو گھنے ہی ہے لوگوں کہ گوا جاواں اندو جائی، گوا تاج محل روہتا پھر نہ جائی. یہ نہیں کہتا 2 مہینہ چھٹیاں ہیں، کسی اچھے عالم دین کی بارگاہ میں آپ بیٹھ جائیں. اپنے امام صاحب سب اچھے علماء ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھو، اور باپ کو چاہیے کہ کانڈا میں ٹھوک تو ہی لے جا اور کوش لے، موبائل چھین لے، اسے موبائل چھین لے. کیوں کہ آج یہ موبائلوں سے بگڑ رہے ہیں. بچے کو 2 مہینے عالم دین کی بارگاہ میں بٹھا لو، انشاءاللہ وہ جنازے کی نماز، دعائیں، درودیں سب سیکھ جائے گا. 2 مہینے 12 مہینے جو 10 مہینے اسکول میں پڑھا ان پہ یہ 2 مہینے بھاری پڑیں گے انشاءاللہ تعالی. کوشش کریں آپ حضرات کہ 2 مہینے انشاءاللہ اپنے بچوں کو کسی عالم کی بارگاہ میں بٹھائیں. اور یہ نہیں کہ وہاں اپنے اسکول پڑھانے کے لیے پہلے تو اسکول کی فیس 2000 روپیہ، 1000 روپیہ انگلش میڈیم والے نے، 1000 روپیہ سائنس والے نے، ٹیوشن والے نے. اسکول بھی پڑھے اور بھی الگ سے ایکسٹرا پیسہ دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہتے اگر کوئی مولانا صاحب 50 بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک بچے کو یسن قرآن یاد نہیں ہوئے تو یہ نہیں کہ مولانا صاحب میرے بچے کو ذرا ٹیوشن پڑھا دیجئے، اس کو یاد نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ آپ پڑھائیں. کتنا پیسہ لے ہو تو کہ 2000. اور 2000 مانگ لیا، مسجد میں اعلان کرو مولانا نے کاٹو 2000 مانگ لیا. واہ رے واہ، انگریزی کا تو 2000 سورا دے وے اور اٹے دورا دے وے. عربی پڑھتے پڑھتے چربی نکل جاوے. کچھ نہیں انگریزی فنگریزی، سن لو کان کھول کر، عربی ہی ہے. عربی پڑھنا آسان ہے. یہ بیٹھے علماء کرام پوچھو کتنی گردانیں یاد کرنی پڑتی ہیں، کتنے گرامر یاد کرنے پڑتے ہیں، برسوں تک پڑھنا پڑتا ہے تب جا کر معمولی سی عربی آوے. لیکن ہم اور آپ تو دیکھتے ہیں نا، سعودی عرب جا رہا آوے جو کوئی پھٹافٹ بولے، جو اٹے کے مولانا نے تو جیون ہی کون دے کہ انگریزی نہیں کہ میں تو عربی بولا. یاد رکھیے خالی بولنے سے کام نہیں چلے گا، سمجھنا بھی پڑے گا. قرآن اور حدیث کو سمجھا کیسے جائے، اس کے مطلب و معانی کو یاد رکھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، علماء سے کبھی الجھے نہیں. کوئی سوال کریں تو آپ اچھے انداز میں انشاءاللہ ادب کریں گے تو بہت کچھ ملے گا. اس لیے آپ حضرات کوشش کریں
کہ تقریریں بہت ہوتی ہے، تقریروں کی کمی نہیں ہے، آپ عمل کے میدان میں اترے. اسکول کی چھٹیاں ہیں، فائدہ اٹھاؤ. ماشاءاللہ آپ مہینہ 2 مہینہ تک، آگے رمضان شریف کا بھی پیارا مہینہ آ رہا ہے، بچے روزے بھی رکھیں اور ماشاءاللہ دین بھی سیکھیں. آپ ہندی میں کتابیں خرید لیں، اردو میں خرید لیں اور اپنے بچے سے روزانہ نماز سیکھیں، جنازے کی نماز، دعائیں الحمدللہ سیکھیں. اور بچیاں بھی جو ماشاءاللہ بچیاں اسکول کی ان کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہے، تو بچیاں بھی دین کی تعلیم سیکھیں. دینی تعلیم کے زیور سے اپنی بچیوں کو بھی آراستہ کرو. لڑکیوں کو بھی آج نہیں پڑھتی، بچیاں بھی اسکول میں پڑھ رہی ہے، مدرسہ میں تھوڑی سی بڑی ہو گئی، موٹی ہوگی سا چھوڑا جو مدرسہ چھوڑا دیو. اور اسکول میں 35 سال کی وجہ تو موٹی ہوئی کون، بڑے چھوٹی ہوتی جاؤ با اٹے کہیں عمر بدے کو نہیں کہیں لپڑو ہے. اسکول میں موٹی کو نہ ہے، صرف مدرسے میں موٹی ہو. ارے خدا کے بندو، یہ بچی پڑھنا چاہتی ہے تو آپ اس لیے اس کے اوپر آپ نے روک لگا دی. ہاں جب آپ اسکول میں پڑھانے کے لیے انتظام کر سکتے ہیں تو لہٰذا لڑکی اگر جنت اردو پڑھ لی ہے تو جنتی زیور یا آگے کی پڑھائی کرنا چاہتی ہے، ہاں عالم کے پاس نہیں تو معلمہ کے پاس تو پڑھاؤ. کسی عورت کو پڑھانے کے لیے رکھ دیجئے تاکہ وہ پڑھائے آگے، تاکہ بچی آگے بڑھ کر ماشاءاللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز بن کر زندگی گزارے. ماں جب نیک ہوگی الحمدللہ، دیکھ لو سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی کو، سبحان اللہ. ماں فاطمہ ام الخیر ہے، والد محترم اتنے نیک ہیں تو بیٹا بھی اللہ نے سید محی الدین جیلانی جیسا عطا کیا. زور سے بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی تبھی ہوگا. ورنہ یاد رکھو کتنے سارے لوگ آج اپنے بچوں کو انگلش میڈیم پڑھا رہے ہیں، ہندی میڈیم پڑھا رہے ہیں، لیکن مدرسے کی تعلیم نہیں دلاتے، جس کی وجہ سے آگے چل کر وہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. اور سن لو، اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ انگریزی پڑھنے جائیں گے، ہندی پڑھنے جائیں گے تو کتابوں کو پیٹ کے پیچھے لاد کے لے جاتے ہیں. پیشاب کرنے کا موقع آئے گا تو کھڑے کھڑے یا پڑھے پڑھے کیسے ہی کر لیں گے. لیکن مدرسے کی تعلیم الگ ہے. انگریزی پڑھنے جائیں گے تو ڈی فور ڈوگ پڑھائیں گے، سی فور کیٹ پڑھائیں گے، لیکن الحمدللہ مدرسے کی تعلیم آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کریں گے، اللہ کا نام لے کے، الف سے اللہ، زور سے بولو، بے سے بندہ، زور سے بولو سبحان اللہ. دیکھا آپ نے. اور بندے نے اگر گناہ کر لیا تو آگے کیا کرے، تو آگے تے سے پتہ چلا کہ توبہ کر لے. زور سے بولو سبحان اللہ. توبہ کرنے سے مولا ہمیں ملے گا کیا، تو آگے سے بتا رہا ہے ثواب ملے گا. ثواب کیا ملے گا، تو آگے جیم پڑھ لے، جنت ملے گی. سبحان اللہ. جیم سے جنت. مولا جنت میں پوچھ گیا ٹھیٹ، ابے مہینے بڑھ گیا جنت میں، ابے کہیں ملی. ایک ایک نمازی کو 70 حوریں ملے گی، ایسے حوریں ملے گی. سبحان اللہ. بے شک قائدو پڑھ لے میں نا تو ہی فائدہ ہو جاوے، لیکن پڑھے کون نہیں پڑھتے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے آراستہ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بچہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا آپ کا ادب بھی کرے گا، نماز کی بھی پابندی کرے گا. جب وہ نماز پڑھے گا تو چہرے پہ نور آئے گا، دل میں سرور آئے گا. زور سے بولو. بچیوں کو بھی چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ جیسے جیسے بچی بڑی ہو اس کے سر پہ دوپٹہ رکھے، دوپٹہ اوڑھنے کا اس کو جو ہے شوق دلائے اور دوپٹہ اوڑھنے کی اس کو عادت جو ہے ڈال دے. بعض عورتیں نہیں دھیان دیتی، انگلش میڈیم پڑھ رہی ہے، ہپی کٹ بال بنا لیے، اب ساس رہ جائی زبردستی اوڑھا پھینکے کیونکہ ابھی عادت نہیں ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو ماشاءاللہ آپ دوپٹہ اوڑھائیں اور ماشاءاللہ ان کو اچھی تعلیم کے ذریعے سے آراستہ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کنیز فاطمہ بن کر زندگی بسر کرے گی. بے شک لڑکوں کو بھی پڑھاؤ، لڑکیوں کو بھی پڑھاؤ، لڑکی بھی تعلیم حاصل کرے گی، لڑکے بھی تعلیم حاصل کریں. لیکن لڑکا تعلیم حاصل کرے گا تو یہ صرف ایک فرد تعلیم حاصل کرے گا، تو ایک فرد ہی تعلیم حاصل کرے گا. لیکن لڑکی نے تعلیم حاصل کر لی تو ماشاءاللہ 2 خاندان نے تعلیم حاصل کر لی. کیونکہ لڑکی بچی جب تک گھر میں رہے گی، میکے میں رہے گی، گھر مہکتا رہے گا، اور جب سسرال میں جائے گی تو خاندان مہکتا رہے گا. اس لیے اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، بچوں کو بھی پڑھاؤ.
آنے والا مہینہ شب برات کا مہینہ ہے، حلوہ بھی کھاؤ، حلوے کا جلوہ بھی عبادت میں دکھاؤ، زور سے بولو۔ یوں نہیں کہ شیرو کھار بیرو سو گیو، ساٹا کوسا لاف سی سواں کوسا شیرو کٹی نہیں چھوڑے مارو بیرو۔ شیرو کون چھوڑے لیکن نماز چھوڑ دے۔ شیرہ بھی کھاؤ، نماز کی بھی پابندی کرو، سبحان اللہ، نماز کی پابندی کریں۔ اور ماشاءاللہ پھر رمضان شریف کا پیارا مہینہ آ رہا ہے، تیاری کرو، شعبان کے اندر اپنا کام جو ہے فٹافٹ سمیٹ لو، اور اس کے بعد رمضان شریف میں مکمل طور پہ روزے رکھو۔ آج کل روزے کم ہی رکھے لوگ، کوشش کرو کہ مکمل طور پہ روزے رکھیں۔ رمضان شریف 12 مہینہ کام کر لیا، کتنا آگے بڑھ گیا، ایک مہینے میں کام ذرا کم کر دو اور عبادت زیادہ کرو، سبحان اللہ۔ اور رمضان شریف آنے سے پہلے اپنے مالوں کی حساب کر کے زکوٰۃ جو ہے سائیڈ میں ہی رکھ لو۔ جیسے ہی رمضان شریف آئے، رمضان شریف میں آپ مدرسہ کی جہاں تعلیم ہو رہی ہے، دینی تعلیم، وہاں آپ پیسہ دیں، غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ کھیجڑیاں چھانگے جن لونگ کم تھوڑی ہوئے، اچھا لونگ ہوتا ہے، زور سے بولو۔ اس لیے آپ حضرات اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، اپنے علماء کرام کا ادب و احترام کریں، چونکہ پروگرام یہ بچوں کا پروگرام ہے اور سالانہ پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی آپ مدرسے میں داخل کرائیں۔ باہر کے بھی بچے پڑھتے ہیں وہاں صاحب؟ جی ہاں۔ کہاں؟ باہر کے؟ سجان گڑھ کے؟ سجان گڑھ کا کون پڑھے؟ سب اسٹینڈر ہے، ایک ہے، ایک بچہ۔ اللہ کا شکر ہے، سجان گڑھ کا ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے خوشی اٹھا، خوشی آپ کو نہیں ہوئی؟ کوئی نعرہ لگاؤ زور سے۔ سجان گڑھ کا ایک یا رسول اللہ زندہ آباد۔ تھامو کوئی کو نہیں، لارلم اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چھیمپا سماج کا لڑکا ہے، ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، چھیمپا سماج میں حافظ قرآن بن گیا۔ یہ آپ حضرات حقیقت میں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ دیکھتے ہیں کہ باہر سے بچے آ کے پڑھ لیتے ہیں لیکن گھر والے نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے، تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں داخل کرو۔ ایک لاڈنو کا بھی، ایک لاڈنو کا بھی، چلو لاڈنو والے کی طرف سے میں نعرہ لگا دوں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ بعض لوگ کہیں گے کہ جنگ ہو رہی کیا، نعرہ لگاؤ۔ ایک جگہ تقریر ہوتی نعرہ لگا دیا کہ جنگ ہو رہی کیا، ارے جنگ کے نہیں، خوشی کے موقع پہ نعرہ لگا جاتا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب معلوم ہے یہ عمر فاروق آئے، جب اسلام نہیں لائے، تلوار لے ہاتھ میں آ گیا، حضرت امیر حمزہ کی آن دیو، ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نبی ری تلواروں گردن اڑا دے۔ وہاں نیڑا آیا اور جیسے ہی قریب آئے نبی نے ایک نگاہ ڈالی، حضرت عمر کلمہ پڑھ لیا، زور سے بولو سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تو مکے کی دھرتی کانپ گئی تھی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ عمر صبح نبی گئے، نظر صبح عمر گئی، عمر صبح نبی گئے، نظر صبح عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، سبحان اللہ، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، زور سے بولو۔ کوشش کرو کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب لوگ نمازی بن جاؤ، خود بھی نماز پڑھو، اپنے ٹابر نے بھی آنگلی پکڑ لی جاؤ، بیگا اٹھو، بیگا بیگا کون اٹھے؟ آج کل تو چیڑیاں کمیڈیاں اٹھ جاویں لیکن موٹا موٹا کمیڈا کون اٹھے، ستا ہی رہے۔ 11 بجے 12 بجے اٹھے، پچھے گاڑی لے روانہ ہوئے، پیچھے لکھا ہے ماں کی دعا، ہاں ماں دعا کری جو 11 بجے اٹھی ہے۔ ارے خدا کے بندو، کم سے کم بیگا اٹھو، صبح سویرے فجر سے پہلے ایسا سہانا وقت ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ کون کون بیگا اٹھنے کی کوشش کرے گا؟ بولو انشاءاللہ، ارے زور سے بولو، سب لوگ انشاءاللہ بیگا اٹھیں، اور عورتیں ان مردوں سے پہلے اٹھیں، اے تو خود ہی موڑی موڑی اٹھے،
کوئی بیگو اٹھ جاؤ کہ ہاں گڈو کے پاپا اٹھ گیا کہ ہاں کہ چائے بنا لو، تو آ کہیں سزا آئے گی، چائے بنا لو، بیگا اٹھ گیا تو چائے بھی تھے، تو کون اٹھے کہ ماری تو کمر دکھے بچے، تیری کمر 12 گھنٹہ ہو گیا اٹھے کمر ہی دکھے گی تھوڑے دن۔ یاد رکھیے آج یہ جو بیماریاں پکڑ رہی ہے نا، کیوں پکڑ رہی ہے؟ ہم لوگ اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا کوئی سسٹم ہی نہیں رہا، 12-1 بجے تک موبائل ٹی ویاں دیکھتا رہے، اور صبح کسی کی ٹی وی چل ہی رہے، رات بھر ہی منڈا کھل جاؤ، آنکھیں بند ہو جاؤ تو ہی۔ ارے خدا کے بندو، رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوتے ہو، کوشش کرو کہ یہ ٹی وی سوا بند کر دو، اور جب سو تو کم سے کم کہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، زور سے بولو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ رات رات مریا تو ارے بھائی ٹی وی دیکھتا دیکھتا سانس نکل گیا تو کہیں ہو جائے، کوئی ضروری تھوڑی کہ صبح پاچا اٹھا کال کلمہ پڑھ لے، وہاں کلمہ پڑھ نوڑ سویا کرو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ واپس اٹھے، کتنے ہی لوگ سوئے ہیں تو واپس قیامت میں اٹھا، اس لیے کوشش کرو حقیقت میں دیکھ لو۔ الحمدللہ علماء کرام کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو یہ اچھی پیاری باتیں آپ کو ملے گی۔ کوشش کریں کہ ہم سب لوگ نمازی بن جائیں، جدھر دیکھو نمازی نمازی، سبحان اللہ۔ عورتوں کو بھی چاہیے اپنے گھروں کے اندر الحمدللہ نماز کا ایسا اہتمام کریں کہ سارے کام چھوڑ کر نماز کا اہتمام کریں، اور وضو کر کے باوضو کھانا بنائیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا بنائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کر کے تم کھانا بناؤ گی، جو کھائے گا الحمدللہ اس میں برکتیں ہوگی۔ آج بھول گئے سب، گانے چل رہے ہیں، اور اسی لیے آج ہم برباد ہو رہے ہیں۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور سنیں نوجوانوں، محترم سامعین کرام، آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو چونکہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے شادیاں ہوئے گی تو کہیں گے ڈیجا بجاؤ، گانا بجاؤ، اور آدمی عورتیں سبھی لوگ کے ناچو۔ یاد رکھیے آج لوگ برباد ہو گئے، شادیوں میں گانے باجے، ڈیجے، گناہ، شراب، اور یان کا گانا چلا ہوئے کہ ڈھکن کھولو، ڈھکن کھولو، ڈب جا تارو کھلی ڈھکن، تھوڑے دن اور ڈب جا، ڈھکن کھولے۔ توبہ کرنی چاہیے، نبی کی سنت ادا کرنے جا رہا ہے، نکاح آقا کی سنت ہے، اور تو حرام کام کر رہا ہے، پجے کائیں ہوئی، کتنے لوگ برباد ہو گئے۔ کوشش کرو گے نہیں، سب لوگ نوجوانوں تم خود کہو نہیں، میری شادی میں ایرے گیرے کے گانے نہیں گائے جائیں گے، اگر گیت گائیں گے تو نبی کے گیت گائیں گے۔ بیندرے منڈے میں لاڑا پڑے جانی کہیں کرے، براتی کہیں کرے، بیند خود مضبوط ہونا چاہیے، نہیں میری شادی کے اندر ایرے گیرے کی گیت نہیں گائے جائیں گے، نبی کے گیت گائے جائیں گے، نعت نبی ہوگی الحمدللہ، آقا کی سنت نکاح کرنا۔ آج بربادی کے دہانے پہ لوگ پہنچ گئے، اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر بھی آج ہم اور آپ بربادی کا جو راستہ پکڑ رکھا ہے وہ چھوڑیں، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے یہ قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج گھروں کے اندر جو لڑائیاں جھگڑے ساس بہو میں، بلکہ باج ساسواں بہو نہ گھنی تڑے، ہاں پجے بہو نکل آگی کہ مارے ڈورو کر دیو، ملا جی ڈورو کہ کائیں ڈورو کرنو کیا من ساسو تڑگی، انہوں کام پکو ہی کرو آگو، ساسو رو بتاؤ آپ کیوں کائیں کرنے کیوں، ملا جی کہ میں تابیز آبی ڈورا کروں کونی، بس کہتے کیں دے جو اپنی زہر ہی دے دیو گے، اب کیوں کہ وہ پریشان ہے۔ بتاؤ ساسو ماں کی جگہ ہوتی ہے، اس کو بیٹی کی طرح رکھے، زور سے بولو۔ بعض ساسویں ایسی ہے، بعض عورتیں جو اپنے بہو کو پریشان کرتی ہے، اور ملا جی کا نو تعویذ کراوے کہ ہماری بیٹی سکھی ہو جاوے، زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے جو ہے بیٹی کو سکھی دیکھنا چاہتی ہے؟ ہاں
تو اگر چاہتی ہے کہ میری بیٹی سسرال میں سکھی رہے تو کسی کی بیٹی تیرے گھر پہ آئی پہ اسی کو سکھی بنا دے. ایس یو سو یو ریپ, جیسا بو گی ویسا کاٹو گی. جنبا لگئی کیو ملا جی کی تو کرو, ساسو منے تڑے گھنی ہے موسا بولے جنا کی یہاں ہے ماں کا نے اور تو کی گونی میٹھو زہر ہے تو دے تو دے دیوں کہ بول کیوں دے دیو آگو اوڑے اوڑے پاپو کٹ جی کیوں دے دیو پوڑیا منار کی. اور طریقہ وہ ہے کہ صبح سویرے جلدی فجر کی نماز میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے, نانا دھونا, اچھے کپڑے پہننا, پھر ساسو جی کا پگ دبا اور اٹھے ہی جے اوڑے اوڑے کھینچی جی متی اٹھا پری اور اس کے لیے پانی کا انتظام کر دو تاکہ وہ بھی وضو کر لے, نماز ادا کر لے. اور جب تک وہ نماز ادا کرے پھولوں والی چادر بچھا دے اور اس کے اوپر بیڈ کے اوپر اس کے لیے بیٹھا دو اس کو, اور پھر اس کے دودھ جو ہے نا گرم کر کے تیار رکھو اور اس میں دودھ میں الحمدللہ کیسر بھی ملاؤ اور ساتھ ساتھ میں یا پڑیا دیے نا ای ملا دے اور پھر دودھ لا پری یا مسکراتے ہوئے لیو ساسو جی دودھ پی لیو. بولو سبحان اللہ. کیوں مسکراتے ہوئے پلائی جے ریس میں پلا دی مرگی نہیں تو ہی پکڑی جلی من نہیں پکڑا. مسکراتے ہوئے لیو ساسو جی دودھ پی لیو. 1 دن 2 دن 3 دن روزانہ صبح شام دونوں ٹائم کیسر یکت دودھ پیوے اور ایک دم کپڑے اپنے ٹنا ٹن بارے نکلی کیوں. ڈوگری کہیں باتیں چمکے گھنی جیتے ڈوگری کیوں. ارے بھائی ہماری بیٹے کی بہو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازے. زور سے بولو, ارے زور سے بولو. میرے بیٹے کی بہو ایسی ہے اللہ اس کو خوب دے وے, لاکھاں بٹھاوے تو کروڑا اٹھاوے. لوگ لگیاں کیوں اے تو ساس بہو دونوں لڑتی کو اندابتی آ دعا گھڑی کرے کہیں بات ہے. وہ تو جدھر جاوے وہ تو اپنے بہو کی تعریف ہی تعریف کرے اور بہو بھی کام بھی ایسا کر رہی ہے. دونوں ٹائم اس کو نہلانا, اچھا کھانا کھلانا, گرما گرم چوپڑ چوپڑ. ساسو جی نے دودھ کیسر ملائڑو اور بعض جگہ پورے گاؤں میں ڈوگری پھر کام کہیں ہے. ہماری بیٹے کی بہو ایسی ہے صاحب, اور بڑے بھیڑ پڑنے لگی کہ بیٹے کی بہو ایسی کیسی ہے. لوگیں دیکھن آگی کہ منڈ دیکھن جاؤ بیننی کو. اس نے سوچا کیا بات ہے ہمارے گھر میں بھیڑ کیا ہونے لگی. کہا تنے ٹھائی کو نہیں تاری ساسو تارے پورے گاؤں رے مہینے پورے سجان گڑھ میں واہ واہ کرا دی تیری. زور سے بولو. جانا با پاچو گونگ تو کھائی اور پھٹا پھٹا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت سید نور میاں صاحب قبلہ. ماشاءاللہ سعید صاحب تشریف لا چکے ہیں. بس بات پوری کر دوں پھر جو ہے سعید صاحب کا ہی بیان ہوگا. پورا مجمع ایک مرتبہ زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ, جلدی سے بیٹھ جاؤ. اب آپ حضرات سنیں کہ وہ جیسے ہی پورے گاؤں کے اندر واہ واہ ہوئی تو انہوں نے کہا کیا بات ہے. کہا بس میری بیٹے کی بہو ایسی ہے الحمدللہ بہت اچھی ماشاءاللہ. تو پھر وہ بیٹے کی بہو اس نے سوچا کہ میری ساس نے تو میری پوری گاؤں میں تعریف کرا دی اور میں تو اس کو بیچاری کو زہر کی پڑیا دو روز مر جائی. پاچی کی بھی ملا جی کہنے کہ مولی صاحب ایک بات ہے. کہ بول تو سری. کہ ایک بات ہے. کہ بول تو سری. کہ تعویذ پاچو کرنا ہے کسو کیوں یان کو کوئی کام کرو کہ با ساسو بچ جاوے کیوں روزی نہ زہر پلاوے اور کہ بچ جاوے یہ کیا بچی. کہا نہیں نہیں نہیں. کہا ہوا کیا. کہا میری جو ہے ساس نے تو میری تعریف ہی تعریف کرا دی پورے گاؤں میں تو میری ساس مارنے کے قابل نہیں ہے, سر پہ بٹھانے کے قابل ہے. تو کہا کچھ تو کرو. کہا یہی تو میٹھا زہر تھا. زور سے بولو. جو دھیرے دھیرے اثر کریو ہے. دیکھا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, خالی یعنی ساس نے اپنے بیٹے کی بہو کی اچھی بات بتائی لوگوں کو ماشاءاللہ اڑوس پڑوس ہو گئے میری بیٹے کی بہو اچھی ہے. اس کے لیے دعا کری. اس نے دعا کی, اس نے خدمت کی تو گھر میں ماحول اچھا ہو گیا. جو جتنی ساس میں ہیں سب اپنے بیٹے کی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور جتنی بہویں ہیں
اپنی ساس کو ماں سمجھے، سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، گھر میں سکون ہی سکون ہو جائے گا. زور سے بولو انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات ماشاءاللہ تشریف رکھیں. علماء کرام کا جمع غفیر ہے، سادات کرام، علماء کرام. آج کے ہمارے خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا سید نور میاں صاحب قبلہ الشفیع الجیلانی تشریف فرما ہے. حضرت کا بیان ہوگا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور فائدہ اٹھائیں اور انقلاب برپا کریں کہ آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.